صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1131 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سب نمازیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور روزوں میں بھی داؤد علیہ السلام ہی کا روزہ آپ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے۔ اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1132 حضرت مسروق رحمت اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے، یعنی کہ جو ہمیشہ قائم رہے، خواہ وہ کوئی بھی نیک کام ہو۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ رات میں نماز کے لیے کب کھڑے ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جب مرغے کی آواز سنتے۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہ مرغے کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے۔ اس حدیث میں جس نماز کا ذکر ہے رات کی نماز، یہ نماز تہجد ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے بعد جب مرغے کی آواز سنتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے اور اٹھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1133 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اپنا منہ مسواک سے خوب صاف کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1137 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے، یعنی کہ نماز تہجد کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت، اور جب طلوع صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ کر اپنی ساری نماز کو طاق بنا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ایک آدمی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے، یعنی کہ تہجد کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھو، اور جب آخر میں جاؤ تو 1 رکعت ادا کرو، وہ 1 رکعت آپ کی ساری نماز کو طاق کر دے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1138 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز 13 رکعت ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1139 حضرت مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7، 9 اور 11 رکعت پڑھتے تھے، فجر کی سنت اس کے سوا ہوتی تھی۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ صبح کی نماز جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے تھے، یعنی کہ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے،
وہ اکثر 7 رکعت پڑھتے تھے، 9 رکعت پڑھتے تھے یا 11 رکعت پڑھتے تھے، اور صبح کی جو نماز ہے، نماز سنت، وہ اس کے علاوہ ہوتی تھی، یعنی کہ فجر کے جو 2 فرض ہیں اس سے پہلے آپ جو 2 سنت ادا کرتے تھے وہ اس نماز میں شامل نہیں ہیں، جو 7 رکعت یا 9 رکعت یا 11 رکعت اکثر آپ پڑھتے تھے۔ اگر وہ 2 سنتیں بھی ڈالیں تو 13 رکعت ادا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نماز اکثر 7 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت ادا کرتے تھے۔ تو اگر صبح کی 2 رکعت جو سنت کی نماز ہے وہ شامل کریں تو یہ 13 رکعت بھی ہو سکتی ہے، 9 بھی ہو سکتی ہے، 11 بھی ہو سکتی ہے اس کے شامل کرنے سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1140 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے، ان میں وتر اور فجر کی 2 سنتیں بھی شامل ہوتی تھی، یعنی کہ یہ دونوں نمازیں شامل کر کے ٹوٹل 13 رکعت پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1142 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گریں لگا دیتا ہے، یعنی کہ 3 گنڈے مار دیتا ہے، جیسے ہم رسے میں یا کسی بھی داغے میں مارتے ہیں، اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاک و چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1144 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1145 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش دوں۔ اس لیے ہر مومن، ہر مسلمان کوشش کرے کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نفل نماز بھی ادا کرے اور ذکر و اذکار بھی کیا کرے اور اپنے لیے خیر کی دعا مانگا کرے۔ یہ جو پہر ہے اس میں اللہ تعالی خود آدمی سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے اپنی خیر طلب کرے، کوئی ہے مجھ سے جو اپنے لیے مانگے اور میں اسے عطا کروں، اور اس پہر میں مانگے جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرما لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1146 حضرت اسود سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز شب کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز کیوں کر پڑھتے تھے؟
آپ نے بتلایا کہ شروع رات میں سوئے رہتے اور آخری رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے، یعنی کہ آدھی رات کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد بستر پر آ جاتے اور جب مؤذن اذان دیتا تو جلدی سے اٹھ بیٹھتے۔ اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل کرتے، ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1147 حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی کہ تہجد کی نماز کی رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا یا کوئی اور۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان کے خوابی اور لمبائی کا کیا پوچھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت اور پڑھتے، ان کی خوابی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ وطر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1149 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، مجھے تم اپنا سب سے پسندیدہ اور امید والا کام بتاؤ جو تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہو، کیونکہ میں نے جنت میں آگے آگے تمہارے جوتوں کی آٹ سنی ہے، آواز سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام لانے کے بعد میرا پسندیدہ کام اور امید والا کام جو ہے، میں نے جب بھی وضو کیا تو نفل نماز ضرور ادا کی جتنی ہی ہو سکی۔ یعنی کہ انہوں نے کہا، اس وضو سے جو نماز میرے مقدر میں ہوتی میں پڑھ لیتا تھا، اور یہ عمل اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ جب بھی وضو میں ہوں یا وضو کریں یا وضو کی حالت میں ہوں تو ضرور نفل نماز ادا کیا کریں، فرض نماز کے علاوہ بھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1150 حضرت انس بن ملک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، آپ کی نظر ایک رسی پر پڑی جو 2 ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے باندھی ہے، جب وہ نماز میں کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں
تو اس سے لٹکی رہتی ہیں، یعنی کہ اس کا سہارا لے لیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ رسی نہیں ہونی چاہیے، اسے کھول ڈالو۔ تم میں ہر شخص کو چاہیے جب تک دل لگے نماز پڑھے، تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1151 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ فلاں خاتون ہے، یعنی کہ اس کا نام لے کر یا اس کا حوالہ دے کر بتایا، جو رات بھر نہیں سوتی۔ ان کی نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنی کہ تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے تھکتا ہی نہیں، تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک دن میرے پاس بنو اسد قبیلے کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے اس کا تعارف کرایا کہ یہ فلاں عورت ہے جو رات کو سوتی نہیں اور نماز پڑھتی رہتی ہے اور اس کا بہت چرچا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے سے رک جاؤ۔ اس عورت کو فرمایا کہ ایسا کرنے سے رک جاؤ، خود پر وہ عمل لازم کرو جس کی تم میں طاقت ہے، یعنی کہ وہ کام کرو جتنی تم میں طاقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا نہیں تھکتا، یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ گے، تھک جاؤ گے اور عمل چھوڑ دیتے ہو اور چھوڑ دو گے۔ اس لیے جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنا ہی کام کرو، اتنی ہی عبادت کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اچھی حالت میں کرو، اچھے طریقے سے کرو۔ آج کی ویڈیو میں انہی حدیثوں کے ساتھ کلوز کرتا ہوں۔ نیکسٹ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔